حضرت آدم کے بیٹے محلہ اور جنات کی خوفناک جنگ حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور جنات کے درمیان ایک عظیم جنگ ہوئی تھی؟ کیا محلہ نامی بادشاہ نے ابلیس کی فوج کو شکست دی تھی؟ اور اسلامی تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آئیں اس دلچسپ روایات کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ معزز دوستو، میں محمد عباس اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا۔ ان میں بھی نیک اور بد دونوں قسم کے افراد موجود تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے بہت سے جنات زمین پر ظلم، فساد اور خون ریزی شروع کر دی۔ متعدد اسلامی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے ان سرکش جنات کو شکست دی اور زمین کو ان کی فساد سے پاک کر دیا۔ تاہم اس واقعے کو تمام تفصیلات قرآن میں موجود نہیں، بلکہ ان میں سے بہت سی روایات تاریخی کتابوں میں بیان ہوئی ہے۔ انہی جنات میں ایک ایسا عبادت گزار بھی تھا جسے اپنی عبادت کی وجہ سے بلند مقام حاصل تھا، یہ ابلیس تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا تو ابلیس نے تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں تو آدم مٹی سے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ اسی غرور نے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا اور اسی لمحے سے انسان اور شیطان کی دشمنی کا آغاز ہوا جو قیامت تک جاری رہے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی زمین پر آنے کے بعد انسانی نسل پھیلنے لگی۔ ان کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ اسلامی روایت کے مطابق ان پر 50 صحیفے نازل ہوئے جن میں اللہ کی ہدایت موجود تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید، عبادت اور نیکی کی تعلیم دی اور ان کی نسل ایک عرصے تک اللہ کے راستے پر قائم رہی۔ دوسری طرف قابیل کی نسل تھی جہاں شیطان نے آہستہ آہستہ اپنے وسوسوں کا جال بچھانا شروع کیا۔ بعض تاریخی روایت کے مطابق اس نے لوگوں کو ہتھیار بنانے، گناہوں میں مبتلا ہونے اور اللہ کی نافرمانی کی طرف میل کیا۔ رفتہ رفتہ بہت سے لوگ حق کے راہ سے دور ہوتے گئے، جبکہ حضرت شیش علیہ السلام کی نسل ایمان اور تقوی پر ثابت قدم رہی۔ وقت گزرتا گیا اور کئی نسلوں کے بعد ایک شخصیت سامنے آئی جس کا نام محلہ بیان کیا جاتا ہے۔ بعض قدیمی تاریخی روایت کے مطابق وہ حضرت شیش علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ انہیں ایک بہادر حکمران، بہترین منتظم اور مضبوط سپہ سالار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بستیاں آباد کی، مضبوط قلعے تعمیر کروائے، لوگوں کو منظم کیا اور عدل و انصاف کو فروغ دیا۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ محلہ کی قیادت میں اللہ کی عبادت اور نیکی عام ہو رہی ہے تو اس نے اپنے پیروکاروں اور سرکش جنات کو اکٹھا کیا۔ روایت میں بیان ہوتا ہے کہ اس نے انسانوں کو خوفزدہ کرنے اور اللہ کے نیک بندوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ادھر محلہ نے بھی اپنی قوم کو متحد کیا۔ انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ ایمان سے سرشار انسان میدان میں اترے، جبکہ دوسری طرف جنات اور شیاطین کا لشکر تھا۔ روایت کے مطابق جب جنگ شروع ہوئی تو سخت مقابلہ ہوا۔ جنات اپنی غیر معمولی طاقت استعمال کر رہے تھے، مگر محلہ اور ان کے ساتھی اللہ کی مدد پر یقین رکھتے تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیابی عطا فرمائی اور ابلیس کا لشکر پسپا ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شکست کے بعد سرکش جنات منتشر ہو گئے اور محلے کی حکومت میں ایک طویل عرصے تک امن و استحکام قائم رہا۔ ناظرین، یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، محلہ اور ان کی اس جنگ کی تفصیلات قرآن یا کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔ یہ واقعات زیادہ تر قدیمی تاریخی روایات اور بعض اسلامی تاریخ کی کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں جن کی تمام تفصیلات قطعی طور پر ثابت نہیں، اس لیے انہیں ایک تاریخی روایت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ یقینی دینی حقیقت کے طور پر۔ البتہ ایک حقیقت ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ قرآن کریم میں بار بار ہمیں خبردار کرتا ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے جس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ایسے کئی واقعات بھی ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ایمان، تقوی اور اللہ کی مدد سے شیطانی وسوسوں اور آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اصل کامیابی ہمیشہ
ہمیشہ اسی شخص کی ہوتی ہے جو اپنے رب سے مضبوط تعلق رکھتا ہے۔ تو اس پوری روایت سے ہمیں یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار انسان کے دل میں وسوسات ڈالنا ہے۔ اگر ہم قرآن اور سنت، نماز، ذکر الہی اور تقوی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو شیطان کے بڑے سے بڑے حملے بھی ناکام ہو سکتے ہیں۔ آپ کی اس روایت کے بارے میں کیا رائے ہے کہ آپ نے اس سے پہلے محلہ کے بارے میں سنا تھا؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو اور معلومات پہ اضافہ ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی مستند اور دلچسپ معلوماتی پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔